رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم دافع البلائے وبائے والقحط والمرض والجہل اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم واللہ عاصبہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ والسدرۃ المنتہی ومقامہ قاب قوسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المیامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اوفوا بعہدکم وإیایا فارحبون صلوات معزز سامعین کرام، وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے، چونکہ ہندوستان میں یہ مسالمہ اپنی نوعیت کا ایک الگ مسالمہ، ایک تاریخی مسالمہ ہے۔ اس مسالمے کا اس سال کا جو مصرع ہے، وفا کا ذکر جہاں میں کہاں نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے آیت مل گئی کہ اوفوا بعہدی، تم اپنے وعدے کو وفا کرو، اوفوا بعہدکم، میں اپنے وعدے کو وفا کروں گا۔ معزز سامعین کرام، چونکہ بہت ہی اہم شخصیتیں ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھی ہیں، سورہ بقرہ کی 40ویں آیت کا یہ آخری ٹکڑا ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں 286 آیتیں ہیں۔ ہر چیز کی جیسے بلندی ہے ویسے ہی قرآن کی بلندی یہ سورہ بقرہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے کہ رسول اسلام لشکر کے لیے سردار کا انتخاب کر رہے تھے تو ایک ایک کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ اب آپ دیکھیں، سردار کا انتخاب ہو رہا ہے اور رسول سوال کر رہے ہیں قرآن کے متعلق۔ کیا اب آپ دیکھیں قرآن کے متعلق کہ تم قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو، تم قرآن کے بارے میں۔ تو ایک ایک آتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ میں یہ جانتا ہوں، یا رسول اللہ میں یہ جانتا ہوں۔ آخر ایک نوجوان جب آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن کے بارے میں یہ جانتا ہوں اور سورہ بقرہ کے بارے میں میرا یہ علم ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ آج سے تمہارے لشکر کا سردار یہ نوجوان ہوگا۔ کیا آپ دیکھیں، آج سے تمہارے لشکر کا سردار یہ نوجوان ہوگا۔ وہاں جو بزرگ موجود تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جوان ہے، عمر میں کم ہے، یا رسول اللہ آپ نے اسے سردار بنا دیا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں، ہائے ہائے ہائے،
کیا تمہیں پتا نہیں یہ سورہ بقرہ کا عالم ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پوری توجہ چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کا عالم ہے، سورہ بقرہ کا عالم ہے، اس لیے یہ لشکر کا سردار بنے گا۔ یاد رکھیے، جو ایک سورہ کا عالم ہو وہ لشکر کا علمدار ہوتا ہے، جو قرآن کا عالم ہو۔ اے صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کہ 40ویں آیت کا آخری ٹکڑا اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے وعدے کو وفا کرو، میں تمہارے وعدے کو، دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ذرا مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ دیکھیں، وفا کرو، تم میرے وعدے کو وفا کرو، میں تمہارے وعدے کو وفا کروں گا، اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ وعدے کو وفا کرو، اللہ چاہتا ہے بندہ میرے وعدے کو وفا کرے، اگر وہ وفا کرے گا تو پھر میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، وفادار کوئی قوم کا وفادار ہوتا ہے، کوئی ملک کا وفادار ہوتا ہے، کوئی دین کا وفادار ہوتا ہے، کوئی اسلام کا وفادار ہوتا ہے۔ دیکھیے جو بھی وفادار ہوتا ہے، اگر وہ وفادار ہے تو دنیا اسے یاد رکھتی ہے۔ اگر کوئی قوم کا وفادار ہے اور قوم کے اوپر اس نے جان نچھاور کر دی تو قوم اسے مرنے نہیں دیتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے کسی نہ کسی صورت اسے زندہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی ملک کا وفادار ہے اور ملک کی بقا کے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی تو ملک اسے مرنے نہیں دیتا۔ کسی نہ کسی صورت میں وہ ملک اپنے وفادار کو، جو ملک کا وفادار ہے، اسے کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھنے کی کوشش رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ملک کے اوپر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ ملک کا وفادار تھا، ملک کا وفادار، اس لیے ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، موت و حیات تو کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، موت و حیات تو ہاتھ میں ہے نہیں، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے، ملک کی حکومت بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو ہم زندہ رکھنا تو چاہتے تھے لیکن ہم زندہ نہیں رکھ سکے، لہٰذا اصل کو اگر زندہ نہیں رکھ سکے تو کم سے کم نقل کو تو زندہ رکھے۔ تو وہ اسٹیچو کی صورت میں، مجسمے کی صورت میں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تصویریں بڑے بڑے مقام پہ آویزہ کر دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، اسٹیچو کی صورت میں وہ کیوں رکھتے ہیں، کیوں اسٹیچو بناتے ہیں؟ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری راہ میں، یہ ملک کی راہ میں قربان ہو گیا تو ملک اسے بھی مرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کی وفا کا بدلہ یہ ہے کہ اسے باقی رکھا جائے۔ کیا خدا کی قسم! آپ دیکھیں، موت و حیات چونکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اسے کسی نہ کسی صورت میں زندہ رکھیں۔ یہی ہر جگہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک کی بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے اسٹیچو آف یونٹی، اب یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس لیے تاکہ ان کا یوگدان، ان کا سپورٹ، میں کیا کہہ رہا ہوں، ملک کے لیے تھا، ملک کے لیے تھا، صرف اور صرف ملک کے وفادار ہوئے تو اتنا بڑا مجسمہ بنا دیا۔ یہی امریکہ میں بھی ہے، یہی یورپ میں بھی، پوری دنیا میں یہی ملک کے تقاضے ہیں کہ اگر کوئی ملک کے راہ میں قربانی دے تو ملک اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ انسان اپنی، اب آپ پوری توجہ، یہ انسان کسی نہ کسی صورت اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ آواز دیتا ہے کہ اگر تم اتنا جذبہ وفا شناسی رکھتے ہو، جبکہ تم قادر مطلق نہیں ہو، پھر بھی تم زندہ رکھنے کی کوشش رکھتے ہو جو تمہاری راہ میں قربان ہو جائے، تو میں تو خدا ہوں، میں تو اللہ ہوں، ارے جو میری راہ میں قربان ہو جائے۔ تو
تو ہم بھی اسے مرنے نہیں دیتے ہیں. ارے ہم تو خالق حقیقی ہیں, ہم تو موت و حیات کے مالک ہیں. لہذا اگر کوئی میری راہ میں قربانی دے دے, میرے دین پہ فدا ہو جائے, جو میرے دین کا وفادار ہوتا ہے, میرے اسلام کا وفادار ہوتا ہے, ارے جو میرے اہل بیت کا وفادار ہوتا ہے, بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, اسے موت نہیں آتی ہے, موت نہیں آتی ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا, بہت کوشش موت نے کی کہ بڑی بڑی حکومتیں ڈر گئیں, بڑے بڑے بادشاہ اولیاء اور اوصیاء میرے نام سے ڈر گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اولیاء اور اوصیاء موت کے نام سے ڈرے. ذرا چلے ہم بھی کربلا کی طرف. کربلا میں موت جتنا شرمندہ ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی. ارے جوانوں کے پاس جب یہ موت پہنچی تو جوانوں نے اسے دوست بنا لیا. ہائے ہائے ہائے. بچوں کے پاس یہ موت پہنچی, بچے موت سے کھیلنے لگے. ارے بزرگوں کے پاس یہ جب موت پہنچی تو بزرگوں نے اسے خضاب بنا لیا. اب موت نے طے کر لیا کہ جہاں حسین اور حسین کے چاہنے والے ہوں گے, جہاں اللہ اور اللہ کے چاہنے والے ہوں گے, وہاں موت نہیں ہوگی, شہادت ہوگی. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. معصوم صاحب متوجہ رہے, دیکھئے وہاں موت نہیں ہوگی, وہاں شہادت ہوگی. معزز سامعین کرام, وفاداری دو لفظ ہیں, وفاداری اور اس کی ضد ہے غداری. یہ یاد رکھیے گا, اللہ کو وفاداری پسند ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, وفاداری پسند ہے. وفاداری, وفادار بنو. کس کے؟ پہلی منزل ہے اپنے وفادار بنو, اپنے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہائے ہائے. اگر تم اپنے وفادار ہو جاؤ گے تو تمہیں خود الہی معرفت ہو جائے گی. اس لیے کہ تمہیں جب اپنی خلقت کا پتہ چلے گا, میں کیا کہہ رہا ہوں, پھر تم میرے وفادار ہوگے. بھائی میں نے تمہیں کس لیے خلق کیا؟ میں نے جنوں انس کو, بھائی صاحبان علم تشریف فرما ہے, میں بہت جلدی گفتگو کروں گا اس لیے کہ آپ شعراء کو بھی سماعت فرمائیں گے. بھائی انسان کو میں نے کس لیے خلق کیا؟ اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. جنوں انس کو میں نے اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے. تو غرض خلقت آپ کی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کا وعدہ, بھائی پوری توجہ, بھائی میں نے آیت کی تلاوت کیا کی کہ تم میرے وعدے کو وفا کرو. ہائے ہائے ہائے. میں تمہارے وعدے کو, تو اللہ کا وعدہ کیا ہے بندے سے کہ دیکھو میں نے یہ جو نعمتیں دی ہیں, یہ جو دیکھنے کی طاقت دی ہے, سننے کی طاقت دی ہے, بھائی پوری توجہ, یہ اس لیے تاکہ اس سے عمل انجام دو, اور وہ عمل انجام دو جس سے میں خوش ہو جاؤں. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, میں خوش ہو جاؤں. عمل پہلے, بھائی پوری توجہ, عمل ضروری ہے, صرف اور صرف عقیدہ ضروری نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, عمل ضروری ہے, عمل ضروری ہے. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم. اب آپ دیکھیں, عمل ضروری ہے, عمل انجام دو. تو عمل, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. اب طریقہ عبادت بتانے کے لیے تو میں تم تک آ نہیں سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں, طریقہ عبادت بتانے کے لیے میں تم تک آ نہیں سکتا, اور نہ تمہیں میں اپنے پاس بلا سکتا ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر میں طریقہ عبادت بتانے کے لیے تمہیں بلا لوں, بھائی پوری توجہ, تو تم بندہ نہ رہو, تم بندہ نہ رہو, اور اگر میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میں خدا نہ رہوں. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے میں نے محمد کو بھیجا ہے, اسی لیے. ہائے ہائے ہائے. دیکھو, اتباع ان کی ہوگی, محبت مجھ سے ہوگی. اب دیکھیے وقت نہیں ہے, خدا کی قسم جیسے ہی یہ مصرع میرے ذہن میں مجھ تک پہنچا تو مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا. اور خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں شکیل بھائی کہ اس سے بہتر کیا قیامت کا شعر کہا ہے علامہ اقبال نے, کی محمد سے وفا. ہائے 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 ہائے. پوری تشریح اس مسائل میں کیا کہوں بھائی, کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم. ہائے ہائے ہائے. کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد سے وفا. محمد ایک نہیں ہے بھائی. اقبال کہہ رہے محمد سے وفا. اگر تم نے وفاداری آل محمد سے کی آئے ہائے تو ہم تیرے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اگر غداری کی بھائی دیکھیں دونوں رخ دیکھیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا خدا کی قسم. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ اب لوح و قلم کیا ہے؟ لوح و قلم یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تیری ہیں، مگر شرط یہ ہے آل محمد سے وفاداری ہو. بھائی اسی بات کو تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اسلام نے کہا تھا. ہائے ہائے ہائے. اسی کو اقبال نے پیش کر دیا. بھائی پہلی اسپیچ ہے قرابت داروں کے درمیان. میں کیا کہوں، اقربین کے درمیان محمد کی پہلی اسپیچ. یہ اور بات ہے کہ الف سے نہیں عین سے اقرب تھے. میں کیا ہائے ہائے کیا خدا کی قسم. بھائی دیکھیں صاحبان علم تشریف فرما ہے. اقربین کے درمیان محمد کی پہلی تقریر 40 45 یا 35 40 آدمی کا مجمع. مختلف مورخوں نے جو تعداد لکھی ہے، کسی نے 45 40 کیا اور کسی نے لکھا نہیں 35 یا 40 کے درمیان. اچھا اپنوں کے درمیان محمد کی پہلی تقریر. اگر میں اب دیکھیں پہلی تقریر کہ میں ایسا مشن لے کر آیا ہوں، مشن کہ اگر آپ نے میرا ساتھ اس مشن میں دیا تو یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گی. ہاں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہے کہ محمد سے وفا. کیا خدا کی قسم. اب آپ دیکھیں نبی اکرم فرما رہے ہیں کائنات کی ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ہیں اگر میرے مشن میں ساتھ دیا. 45 40 آدمی کا جو مجمع تھا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ محمد تمہارے پاس ہے کیا جو تم کہہ رہے ہو کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی. ہائے ہائے ہائے. بھائی پورا کا پورا مجمع اس انداز میں گیا کہ محمد کی تقریر ہو رہی تھی. عتبہ عتیبہ کی طرف دیکھ رہا تھا، عتیبہ شیبہ کی طرف دیکھ رہا تھا، شیبہ ابو جہل کی طرف دیکھ رہا تھا، ابو جہل ابو لہب. ہائے ہائے. اب دیکھیں یہ اقربین ہیں. اقربین بھائی یہ انہوں نے اشارہ کیا چلو کیسی بات کرتے ہیں محمد. عبداللہ کلال کیسی بات کرتا ہے. پورا مجمع چلا گیا. دوسرے دن آیا. اب دیکھیں تیسرے دن پھر بلایا. یہ دیکھیں قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی اگر میرے. اب دیکھیں ایک بچہ تھا جو بار بار ہسٹری نے لکھا ہے، ہسٹری میں ہے کہ 12 سال کی عمر ہے وہ بچہ 12 سال. اب دیکھیے انگریز رائٹروں نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو. گبن نبی کے اسے بار بار اشارہ ہوتا تھا نبوت کا اشارہ. بھائی وہ بچہ وہ نہیں تھا کہ کوئی بھی اشارہ کر دیتا. اشارہ کے لیے کم سے کم نبوت ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں. نبی کا اشارہ. وہ بیٹھتا تھا. بس تیسرے روز جیسے ہی پھر ابو جہل اٹھنا چاہا، دیکھیے ابو لہب تو اتنے میں آواز دی اسکت یاورا، چھپ بیٹھ کانے. کیا خدا کی قسم. اب آپ دیکھیں اب وہ جو بیٹھا. اب دیکھیں ابو طالب کا اشارہ اور اس کے بعد کہا یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، جو آپ کا پیغام ہے اسے آپ پہنچائیے. اب دیکھتا ہوں کس میں ہمت ہے. ہائے ہائے ہائے. بھائی اب آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے سورہ محمد میں کہ تم میری مدد کرو. کیا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ. اب میں پوری توجہ چاہتا ہوں. آواز دی یا سیدی و مولائی، آپ اس حکم پیغام کو پہنچائیں جو پیغام آپ کو اللہ نے دیا ہے. رسول اسلام نے جیسے ہی
اپنے چچا کے دہن سے مولا سنا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ چچا آج آپ نے 40 آدمیوں کے درمیان مجھے مولا کہا ہے تو نہ صحیح آپ کے بیٹے کو 1.25 لاکھ کے میدان میں مولا بنا دو. یا علی آپ دیکھیے کہ محمد سے وفا تو نے کیا خدا وفا کا ذکر جہاں میں کہاں نہیں ہوتا. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں محمد سے وفاداری اگر ہے تو قیصر و کسریٰ کی حکومت ہے تمہارے قدموں کی. دیکھیے یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے جو اصحاب تھے انہوں نے ایسے وفاداری کی. کیا خدا کی قسم دیکھیے ایمان بالرسالت ہونا بہت ضروری ہے. صرف محمد کے ساتھ رہنا کافی نہیں ہے بھائی. احد میں اب آپ دیکھیں کیسے کیسے وفادار ہیں, کیسے کیسے جانثار ہیں. جنگ احد ہے سب کے سب بھاگ گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک جلیل القدر صحابی ابو دجانہ, کیا خدا کی قسم مولا کائنات اللہ کے رسول کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ابو دجانہ جنگ لڑ رہے ہیں, تلوار چلا رہے ہیں. اتنے میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی. اب آپ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, کیا تم میرے وعدے کو وفا کرو میں تمہارے وعدے کو وفا کروں گا, تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اب صحابی کی تلوار ٹوٹی, رسول کے خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی, تلوار ٹوٹ گئی. وہاں ایک ٹہنی پڑی تھی کھجور کی, رسول نے اٹھائی اور یہ کہہ کے دیا کہ ابو دجانہ تلوار لو. ہائے 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 کیا خدا کی قسم, تلوار لو تلوار لو. میں کہوں گا کہ ابو دجانہ رسول کے پاس تو خود تلوار نہیں ہے, آپ کیوں گئے؟ تو کہا میں جانتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے, کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. ہائے ہائے. دوسری بات کہ جب رسول کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ پوری توجہ میری تلوار ٹوٹ گئی, تو رسول اسلام نے شاخ اٹھائی. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی معزز سامعین, شاخ اٹھائی اور اٹھا کے دی اور کہا ٹہنی کو یہ لو تلوار لو. تو ابو دجانہ کو کہنا چاہیے تھا نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, کہنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ یہ تلوار نہیں ہے یہ ٹہنی ہے. لیکن ابو دجانہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. پوری توجہ. اب جیسے ہی ٹہنی ہاتھ میں لی تلوار ہو گئی. بھائی کوئی اور ہوتا تو کہہ دیتا, لیکن ابو دجانہ ہے یہ دین کا وفادار, رسول کا وفادار. اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ اگر صرف صادق ہوتے تو ٹہنی کو ٹہنی کہتے, لیکن یہ صادق نہیں ہے یہ صدیق بھی ہے, یہ صدیق بھی ہیں. صادق اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز عالم وجود میں آ جائے اسے اگر ویسے ہی بیان کرے اسے صادق کہتے ہیں, اور کوئی چیز عالم وجود میں نہیں ہو اس کے کہنے سے عالم وجود میں آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں. ہائے ہائے بھائی میں کیا عرض کروں بھائی, یہ دیوار اگر اینٹے کی ہے تو اگر کوئی کہے کہ دیوار اینٹے کی ہے تو وہ ہے صدیق صادق صادق. اور اگر دیوار مٹی کی ہو اور اس کے کہنے سے سونے کی ہو جائے, نہیں معزز سامعین سنیں بھائی, دردی کے یہاں کپڑے ہوں, دردی کے یہاں کپڑے ہوں اور ماں یہ کہے کہ تمہارے کپڑے دردی کے یہاں ہیں وہ ہے صادقہ, اور دردی کے یہاں کپڑے نہ ہو اور بیٹوں سے کہے تمہارے کپڑے دردی کے یہاں ہیں اور رضوان جنت لباس لے کر آ جائے وہ ہے صدیقہ. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. تو معزز سامعین کرام یہ ہے وفاداری. رسول چاہتے ہیں کہ اگر صحابی بننا ہے تو ایسے بنو. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں ایسے وفادار بنو, صرف زبان کافی نہیں ہے. اچھا سنیں شب معراج جو ہے
جب رسول اسلام جا رہے تھے جبریل کے ساتھ تو دیکھا کہ آنکھ کی قینچی سے زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، زبانیں. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیوں زبانیں کاٹی جا رہی ہیں آنکھ کی قینچی سے؟ سنیے، تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کے امت کے خطیب ہیں. ہائے ہائے ہائے، امت کے خطیب ہیں، کہتے تو ہیں لیکن یہ اس پر عمل ہی نہیں کرتے. میں کیا کہہ رہا ہوں. تو صرف زبان سے دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، عمل ضروری ہے. عمل، وفاداری کے لیے عمل ضروری ہے. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، عمل ضروری ہے. یہ جو اصحاب ہیں یہ عمل کی اس منزل میں ہیں، عمل کی اس منزل میں ہیں کہ نبی اکرم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ میرا بلال ہے، یہ میرا سلمان ہے. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، عمل کی منزل میں. ورنہ تو بڑے بڑے صحابی تھے، بڑے اچھے اچھے فیملی کے لوگ تھے. کیا خدا، کیا وہ کالے کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیے دین سے وفاداری ایسی تھی کہ وہ محمد کے قریب ہو گئے. دیکھیے جو وفادار ہوتے ہیں وہ کبھی دور نہیں رہتے، وہ کبھی دور نہیں ہوتے. اور یاد رکھیے گا جو آل محمد کے وفادار ہوتے ہیں وہ کہیں بھی ہوں آل محمد کی نگاہیں انہیں پہچان لیتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، بلال کہاں تھے لیکن آل محمد کی نگاہوں نے پہچان لیا کہ نہیں یہ میرا وفادار ہے. ان کے ساتھ تو مجبوری میں ہے، وفادار تو میرا ہے. کیا خدا کی قسم بلال آ گئے، مگر ایسے عزت دی اپنے وفادار کو رسول نے کہ جن کی آواز کے اوپر بلال دوڑتے تھے. کیا خدا کی قسم، یہ چودھری جو اس دور کے تھے وہ آواز دیتے تھے بلال، تو بلال ادھر دوڑتے تھے، پھر ادھر آواز دیتے تھے بلال ادھر دوڑتے تھے. ہائے ہائے ہائے، غلام کو آقا دوڑا رہے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں ولایت کی شمع روشن ہو چکی ہے. رسول اسلام کی نگاہوں نے انتخاب کر لیا کہ یہ دین کا وفادار ہے، یہ اسلام کا وفادار ہے. اسے اپنے سینے سے لگایا اور ایسی عزت دی کہا کہ بلال اذان تم دو. اور بلال سنو، کل تک تم ان کی آوازوں پہ دوڑتے تھے، آج تم اللہ اکبر کہو، تمہاری آواز پہ یہ دوڑیں گے. ارے دین سے وفاداری کیجئے تب تو پتا چلے کہ کیا لذت ہے، کیا بلندی ہے، کیا عظمت ہے. اب آپ دیکھیے جو صاحب زبان تھے، ہائے ان کے سامنے بے زبان بول رہا تھا. کیا بھائی منظر، بھائی دیکھیے وہ عجیب منظر ہے کہ جناب بلال کو اذان، اب آپ دیکھیے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شیریں لہجہ رکھنے والے قاری، ہائے ہائے کیا خدا کی قسم، اپنے کو صاحب زبان کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو شین ہے وہ سین ہے، سین ہے شین ہے، اور ایسی زبان اور میرے دماغ کے اوپر آتی ہے تو ٹکراتی ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم عرب ہیں اور یہ حبشی میرے سامنے عربی بولے. اب پوری توجہ بھائی، انہوں نے فیصلہ کیا، کنہوں نے قریشیوں نے، میں کیا کہہ رہا ہوں، فیصلہ کیا کہ عرب کے ہوتے ہوئے یہ اذان کیوں دے گا. وہ فیصلہ ہو گیا. حسان ابن ثابت جو صحابی رسول ہیں، ان کے بھائی کو جو بہت خوش لہجہ تھے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اذان آپ دیں گے. پورا عرب اکٹھا ہوا. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں، بلال جیسے ہی آیا کہا بیٹھ جا. تو غلام تھا نا، ابھی بھی ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ میرا غلام ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ تمہارا آقا ہو چکا ہے. کیا خدا کی قسم. یہ دیکھیے یہ دین کے جو وفادار ہوتے ہیں، نبوت کے جو وفادار ہوتے ہیں، انہیں ایسی بلندی ملتی ہے.
اب انہوں نے بٹھا دیا، بلال نے بھی کہا میں کیوں کھڑا ہوں، انہوں نے بٹھا دیا، یہ رشتہ داری کا مسئلہ ہے، کیا اب وہ بیٹھ گئے، پوری توجہ، اذان ہوئی، عرب جھومنے لگے، عرب کی زبان میں اذان ہو رہی ہے، عرب کی اذان دیکھیے وہاں صرف بھائی پوری توجہ، ایمان نہیں تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر اطاعت کی منزل میں ہوتے تو پھر بلال کو نہ روکتے، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر اطاعت کی منزل میں ہوتے، اتباع کی، اگر وہ دین کے وفادار ہوتے، اگر نبی کے وفادار ہوتے تو بلال کو نہیں روکتے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنے میں انہوں نے آزان دی، عرب جھوم رہا ہے، عرب پوری توجہ، عرب جھوم رہا ہے۔ رسول کا قاعدہ یہ تھا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی بس پردہ اٹھتا تھا، رسول مسجد میں آ جاتے تھے، چونکہ رسول کا گھر کا دروازہ جو تھا وہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ اب بار بار یہ سورج کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، دروازے کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، اذان ہو چکی، انتظار رسول کا ہے، نبی کا انتظار۔ اب نبی کے وفادار جانثار یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی تک نبی آئے نہیں، ابھی تک نبی، پوری توجہ، نبی آئے نہیں۔ اب سورج کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہیں سورج نہ نکل جائے، نماز کا وقت جا رہا ہے، نبی نکلے نہیں۔ سورج نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک آفتاب رسالت نکلے گا نہیں میں نکلوں گا نہیں۔ کیا خدا کی، جب تک آفتاب رسالت نکلے گا نہیں اس وقت تک میں بھی نہیں نکلوں گا۔ میں عجیب بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بلال کے لیے سورج رک سکتا ہے تو پھر علی کے لیے، بھائی صلوات پڑھے بر محمد والے، ذرا مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ دیکھیں تو معزز سامعین کرام، رسول اسلام کو جب ان لوگوں نے آواز دی، رسول نکلے، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ اذان ہو گئی، آپ نکلے نہیں، سنیے مسلمان سنیں، آپ تشریف نہیں لائے، تو کہا کیا اذان ہو گئی؟ کیا خدا کی قسم رسول کا یہ جملہ، کیا اذان ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آج تو ایسی اذان ہوئی کہ عرب جھوم رہا ہے، عرب جھوم رہا ہے، عرب جھوم رہا ہے۔ کہا کہ اچھا میرا بلال کہاں تھا؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ اگر اذان ہی ہو تو عرب کی زبان میں اذان ہو، عرب کی زبان میں، کیا شیریں لہجہ، کیا انداز، پورا عرب جھوم رہا ہے، پورا عرب جھوم رہا ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، جب تک میرا بلال اذان نہیں دے گا میں نکلوں گا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی بلال نے اذان دی، اب نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نگاہ میں خوبصورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے نگاہ میں خوبصورت کی اہمیت ہے، خوبصورت کی اہمیت ہے، اور پوری توجہ چاہتا ہوں، خوبصورت کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ سنو، تم بلال کے زبان کی حرکت کو دیکھ رہے ہو، تم اس کے دل کی دھڑکن کو نہیں دیکھ رہے۔ اور اس کے بعد نبی نے میسج دیا کہ نہیں، میرا بلال اذان دے۔ بھائی اذان ہوئی نا، اس کے بعد پھر بلال نے اذان دی، یعنی نبی نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ اگر کسی کو میں مؤذن کی حیثیت سے کہیں بٹھا دوں، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تمہیں حق نہیں ہے کہ اسے ہٹا کے دوسرے کو اس کی جگہ پہ لائے۔ تو جب مسلمان ایک مؤذن کو بدل نہیں سکتا، بھائی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایسے اصحاب ہیں جو دین کے وفادار ہیں، جو آل محمد کے وفادار ہیں۔ آل محمد کی نگاہیں اپنے وفاداروں کو دیکھ لیا کرتی ہیں، وہ کہیں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو 72 افراد ہیں اور دنیا یہ کہتی ہے حسین کے ساتھ بس 72 تھے، ارے اتنی بڑی تعداد تو جناب آدم سے لے کر امام حسن تک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسے وقت میں کسی کے ساتھ نہیں تھی جب موت سامنے ہو۔ ابے کیا ہائے ہائے ہائے، اتنی بڑی تعداد میں اتنے افراد کسی کے ساتھ آج تک ہوئے ہی نہیں جب موت سامنے ہو۔
آپ کیا سمجھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام چلے ہیں تو کیا حسین کے ساتھ بس 72 افراد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ حسین کے ساتھ ہو رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. دنیا جان نہیں تھی یہ کون ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا دنیا جانتی نہیں تھی کہ سید العرب کون ہے؟ دنیا جان نہیں تھی کہ سید العرب کا پوتا جا رہا ہے، فاطمہ کا لال جا رہا ہے، رسول کا نواسا جا رہا ہے، علی کا بیٹا اور خود حسین کی ذات. اللہ اکبر. کون نہیں جانتا تھا؟ سب حسین کے ساتھ شریک ہو رہے تھے. حسین انہیں شکریہ کہہ رہے تھے، شکریہ، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، شکریہ. مدینے سے لے کر کربلا تک جگہ جگہ لوگ شریک ہوئے ہیں حسین کے ساتھ. حسین نے سب کو روک دیا. کیوں؟ اس لیے روک دیا کہ وہ سب آ تو رہے تھے حسین کے ساتھ، لیکن وہ حسین کے وفادار نہیں تھے. پوری توجہ. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حسین کے ساتھ تو عباس غازی ہیں، تو جب عباس کی تلوار نکلے گی تو حکومت حسین کے پاس ہوگی. جب علی اکبر نے تلوار نکال لی تو پھر حکومت حسین کے پاس ہوگی. اور قاسم جیسا شیر بھی حسین کے ساتھ ہے، اگر جنگ ہوئی تو پھر کون مقابلہ کرے گا؟ حسین کے پاس ہی یہ حکومت ہوگی. وہ سب ساتھ ہو تو رہے تھے لیکن انہیں حسین کی معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی. اور پھر حسین کی نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی، حسین کی نگاہیں بھی یاد رکھیے گا میرے جملے کو بھائی. اگر حسین کو ضرورت نہیں تھی تو پھر انہیں روکا کیوں؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر حبیب کو خط لکھ کر بلایا کیوں؟ یاد رکھیے گا معزز سامعین کرام، وفادار ہو کر جان نچھاور کر دینا. آپ ذرا غور کیجئے، یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. عیش و آرام میں تو آپ کے ساتھ سب ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں موت کی بات ہو، کوئی ساتھ نہیں ہوتا. ذرا آپ غور کیجئے، آپ تقاریر میں سنتے ہیں نا کہ حسین نے ایک رات کی مہلت لی. مہلت کون لیتا ہے؟ مہلت کی کسے ضرورت ہوتی ہے؟ جسے فوج منگانی ہوتی ہے، جسے طاقت اکٹھا کرنی ہوتی ہے. حسین کو کیا ضرورت ہے؟ حسین نے ایک رات کی مہلت لی نہیں، ایک رات کی مہلت دی. ایک رات کی حسین نے مہلت دے کر بتایا کہ تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا عمل انجام دینے جا رہے ہو. اور سنو، اس لیے میں ایک رات کی مہلت دے رہا ہوں کہ کل کی جو صبح نمودار ہوگی وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. اور یاد رکھے دنیا، اگر کوئی بھوک و پیاس کو ٹھوکر مار کر عیش و آرام کی طرف چلا جائے تو سمجھو حسین ہار گیا. لیکن اگر کوئی اقتدار و حکومت اور دولت و عیش کو ٹھوکر مار کر بھوک و پیاس کی طرف آ جائے تو سمجھو حسین جیت گیا. یاد رکھیے گا، وفادار کی نگاہ آقا کے مقصد پہ ہوتی ہے. بھائی سنیں، وفادار کی نگاہ آقا کے مقصد پہ ہوتی ہے. جتنے بھی حسین کے ساتھ شریک ہو رہے تھے ان کی نگاہ حسین کے مقصد پہ نہیں تھی. بھائی سنیں معصوم صاحب، ان کی نگاہ حسین کے اوپر تھی، حسین کے مقصد پہ نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ صاحبان علم تشریف فرما ہے. بھائی دیکھیں، ان کی نگاہ حسین پر تھی، حسین کے مقصد پہ نہیں تھی. ایک عجیب جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. اگر حسین جنگ کے لیے کربلا آتے تو حسین لاکھوں کا مجمع لے کر آتے. جو بھی شریک ہو رہا تھا وہ حسین کے ساتھ ہو جاتا. ارے خود اگر ابو الفضل عباس کے نانا اور ان کے فرزند شریک ہو جاتے، جو عرب کے سب سے بڑے بہادر معزز تھے، کیا رشتہ داریاں نہیں تھی؟ کیا عظمت سے لوگ واقف نہیں تھے؟ اور میں تو کہتا ہوں وہ بھی چھوڑیے،
حسین کو ضرورت ہی نہیں تھی. کیا فرشتے حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے اس در کے وفادار تو فرشتے بھی ہیں. کیا آئے نہیں؟ ارے جو جھولا جھلانے کے لیے آتے ہوں، جو چکیاں چلانے کے لیے آتے ہوں، جو روٹیاں کیا وہ ایسے موقع پہ نہیں آئیں گے؟ کیا وفا کا یہی تقاضا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہوئے ہوئے، کیا یہی تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ آئے اور جب موت سامنے ہو تو شہزادے کے سامنے نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے. فرشتوں نے کہا معبود میں جا رہا ہوں. اللہ نے کہا بھائی بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، لوہے دل پہ اسے رقم کیجئے. وہ فرشتے آئے، حسین نے انہیں واپس کر دیا. ارے فرش والوں سے زیادہ حسین کی عظمت سے عرش والے واقف تھے، اس لیے کہ حسین نوری تھے. خاکیوں سے تو یہ خطا ہو سکتی ہے کہ میں نے پہچانا نہیں، لیکن نوری کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پہچانا نہیں؟ فرشتے آئے مدد کے لیے، حسین نے انہیں واپس کر دیا. ارے حد تو یہ ہے کہ جناتوں کی پوری فوج آئی، پوری فوج. وفادار تھے اپنے آقا حسین کے، آئے. ارے جنات آئے حسین کی مدد کے لیے، یہ وفادار تھے امامت کے. حسین نے انہیں بھی واپس کر دیا. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، فرشتے آئے حسین نے واپس کر دیا، جنات آئے حسین نے ان وفاداروں کو واپس کر دیا جو امامت کے وفادار تھے. لیکن وہیں ہرایا، ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میں پوری توجہ. وہیں ہرایا تو حسین نے واپس نہیں کیا، سینے سے لگا لیا. بھائی آخر فرشتوں کو کیوں واپس کر دیا؟ جناتوں کو کیوں واپس کر دیا؟ یہ ایسے ایسے وفادار آئے تھے جو 1 منٹ میں قصہ تمام کر دیتے فوج یزید کا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین نے کیوں واپس کیا؟ وہیں ہرایا تو حسین نے واپس نہیں کیا، سینے سے لگا لیا. کیوں؟ بھائی پوری توجہ صاحبان علم تشریف فرما ہے. یاد رکھیے گا فرشتوں کا اور جناتوں کا مقصد اور تھا. حسین دیکھ رہے تھے، ہر کا مقصد اور ہے. بھائی جناتوں اور فرشتوں کا مقصد تھا کہ فوج یزیدی کو قتل کر کے حسین کو بچا لیں، اور یزید کا مقصد تھا حسین، ہر کا مقصد تھا اور جناتوں کا مقصد تھا، اور جناتوں کا مقصد تھا کہ سب کو قتل کر دے. فوج یزیدی کو قتل کر دے اور حسین کو بچا لے. اور ہر کا مقصد تھا حسین پہ قربان ہو کر حسین کے مقصد کو بچا لے. اور آپ دیکھیے ہور کا مقصد اور تھا اور جناتوں کا مقصد اور تھا. وفادار وہ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں مقصد پہ ہوتی ہیں آقا کے. یاد رکھیے گا میرے معزز سامعین کہ آقا کے حکم سے جو عمل کرے، آقا کے حکم کے بعد جو عمل کرے اسے وفادار کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے. اور جو آقا کی خواہش کو سمجھ لے اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. وفادار اپنے آقا کا وہ ہوتا ہے کہ جو حکم کے بعد عمل کرے. باوفا وہ ہوتا ہے
جو اپنے آقا کی پیشانی کی شکل کو دیکھ کے پہچان لے کہ آقا چاہتا کیا ہے، اسے باوفا کہتے ہیں، اسے باوفا کہتے ہیں۔ عزادارو، بس گفتگو آخری منزل میں آ چکی ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایسی شخصیت یہ خود سے نہیں بھیج دی گئی۔ یاد رکھیے گا، جس طرح قرآن انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی، اسی طرح عباس باوفا وفاداروں کے رہنما ہے۔ اب کوئی بھی اگر وفادار ہوگا تو اسے وفا کا سبق عباس سے لینا ہے، عباس سے لینا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس طرح کربلا کا واقعہ کربلا سے کئی 100 سال پہلے وجود میں آ چکا تھا، سب جانتے تھے، رسول اسلام نے کئی بار کا اصحاب بیان کر چکے تھے، خود مسلمانوں کی ماں ام المومنین نے کئی بار یہ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کے رسول کو کہ یہ وہ حسین ہے جو میرے دین کے اوپر کربلا کے میدان میں قربان کیا جائے گا۔ اور دیکھیے، وہ جو آپ تقاریر میں سنتے ہیں نا، وعدہ طفلی، وعدہ طفلی، یہ حسین نے کربلا میں وہی وعدہ پورا کیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کربلا کب سے تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اپنے بھائی جناب عقیل سے فرما رہے ہیں، مولا کائنات نصف شب گزر چکی ہے، اور بھائی کے پاس جب پہنچے ہیں تو جناب عقیل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یا علی آپ اس وقت آئے ہیں؟ کہا بھیا عقیل آپ میرے بڑے بھائی ہیں، خاندان سے علم رکھتے ہیں، عرب کے خانوادے سے واقف ہیں، آپ نسلوں سے واقف ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، میری خواہش ہے۔ اب آپ دیکھیں کربلا کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک عرب کے بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کروں، بھیا اس سے جو بہادر بیٹا پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین پہ جان نچھاور کر دے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ مولا کائنات ابھی سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس بچے کا مقصد کیا ہے۔ آپ تصور کیجئے، امام وقت ابھی سے بتا رہے ہیں، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی امام زمانہ ہیں، امام وقت ہیں، امام زمانہ کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے، تو پھر امام کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھیا آپ بتائیے اس خانوادے کے بارے میں ایک بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، اس سے جو بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، وہ میرے حسین پہ کربلا میں۔ یہ بار بار علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ کو جب سب پتا ہے تو وہ سیدھے سیدھے کہہ دیتے بھیا وہ فلاں قبیلہ ہے، بہادر قبیلہ ہے، معزز قبیلہ ہے، آپ وہاں میرا رشتہ لے کر جائیں، وہ سردار ہے، ان کی ایک بیٹی ہے نام فاطمہ ہے۔ یہ کہہ دیتے امام زمانہ کے نگاہوں، لیکن یہ کہنا بھیا آپ بتائیے، میری خواہش یہ ہے کہ ایک بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کروں تاکہ اس سے جو بہادر بیٹا ہو وہ کربلا میں میرے حسین پہ۔ یہ بار بار علی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بار الہا جو میرے دل میں تمنا ہے وہی تمنا عقیل کے بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے علی کی تمنا کا نام عباس ہے اور عقیل کی تمنا کا نام مسلم ہے۔ دو نشانیاں ہر مجلس میں ہوتی ہیں، کیسی وفاداری ہے امامت کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ، دین کے ساتھ، ان با وفا کی، کہ اللہ نے اسی لیے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ کیسا باقی رکھا اللہ نے،
جب دیکھا ان باوفا نے ایسی قربانی دی تو اللہ نے بھی کہا جب تم نے میرے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے اپنی قربانی دے دی، ایسی وفاداری کی، تو میں بھی تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے تو دو چیزیں ضرور اس مجلس میں ہوتی ہیں، ایک عباس کی نشانی علم اور ایک مسلم کی نشانی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ذرا غور کرے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، یہ ہے وفاداری۔ جناب عقیل نے جب بتایا کہ وہ قبیلہ خیموں کی شکل میں جگہ جگہ رہتا ہے اور یہیں قریب تقریباً 20-25 میل پر ہے، اور جناب عقیل جب پہنچے سردار اپنی فوج کے ساتھ باہر کھڑا تھا، اتنے میں فوج کے سردار نے دیکھا کہ وہ گرد نمودار ہے۔ جب گرد چھٹی تو آواز دی، کون؟ آواز آئی، میں ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل ہوں۔ بس سردار گھوڑے سے کود پڑا، ارے سید العرب کا بیٹا اور ہمارے پاس آ، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ جناب عقیل جب آئے خیمے میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس نے بڑی خدمت کی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا تو میرے خاندان سے واقف ہے نا؟ کہا کائنات میں کون ایسا ہے، کون ایسا ہے جو آپ کے خاندان کو نہیں جانتا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا؟ تو کہا میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ سردار نے کہا کس کا رشتہ؟ بس سنیں گے آپ عزاداروں، سنیں گے کس کا رشتہ؟ کہا میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ۔ بس سردار کھڑا ہو گیا، بارے ہاں علی کا رشتہ اور میرے کا۔ جناب عقیل فرماتے ہیں ہاں میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ۔ تو اس نے کہا میری اکلوتی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، حاضر ہے؟ کہا نہیں، اسلامی قانون یہ ہے کہ بچی سے اجازت لی جائے۔ سردار دوڑا ہوا خیمے کے اندر پہنچا فیروزہ کے پاس۔ اس نے کہا ارے قسمت یاور ہو گئی، رشتہ آیا۔ تو زوجہ نے کہا کہ ارے اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا رشتہ آیا، اتنا خوش تو نہیں ہوا، کس کا رشتہ آ گیا؟ کہا نام بتاؤں گا لیکن پہلے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو۔ نماز 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لی تو کہا میرے گھر علی کا رشتہ آیا۔ تو رو کے کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ محمد کے وہ داماد ہے، محمد کے داماد اور ہمارے داماد؟ کہاں ان کے بھائی بڑے آئے رشتہ لے کر۔ بس سنیں قیامت آ گئی عزادارو، بس 2-4 منٹ سنیں، قیامت آ گئی۔ جب زوجہ نے کہا کہ آپ بتا دیجئے کہ میری ایک لوتی بیٹی ہے، حاضر ہے؟ تو کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اسلامی قانون یہ ہے کہ بچی سے اجازت لی جائے۔ وہ سہیلیاں بلائی گئی، سہیلیاں جب آئیں اور پہنچی ہیں تو کہا فاطمہ تمہیں مبارک ہو، تمہارا رشتہ آیا ہے۔ بی بی نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا رات میں نے خواب دیکھا، رات میں نے خواب دیکھا کہ بی بی آئی ہیں، انہوں نے مجھے دلہن بنا کے بیاہ کیا اور فرمایا اے ام المؤمنین تجھے مبارک ہو، تو میری بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو آنکھ دھوا، سواری رکی، بی بی اتری، چوکھٹ کو چوما، قدموں کو اندر رکھا، وہیں بیٹھ گئی۔ حسن و حسین حجرے میں تھے، زینب و کلثوم حجرے میں تھے۔ پتہ چلا آئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اندر آئیے۔ بس ام البنین تڑپ گئی اور تڑپ کے کہتی ہے شہزادو تم فاطمہ کے بیٹے ہو، تم مجھے ماں نہ کہو، میں تو خدمت کے لیے آئی ہوں۔ عزادارو جب ماں ایسی وفادار ہو تو پھر بیٹا کیسا وفادار ہو۔ ارے انتہا کر دے ام البنین نے۔ بس 1 سال گزرے، تقریر ختم ہو رہی ہے، تمام ہو رہی ہے۔ 1 سال گزرے، خوبصورت سا بچہ اس دنیا میں آیا۔ مولا کائنات مسجد میں خبر ہوئی آئے، ام البنین کے گود میں بیٹا دیکھا۔ بس 1 مرتبہ دیکھنے کے بعد کہا ام البنین میں نے اس کے لیے بڑی دعائیں مانگی، میں نے اپنے اللہ سے بہت دعا کی ہے اس بچے کے لیے۔ جناب ام البنین فرماتے ہیں لیکن اس بچے نے تو آنکھ نہیں کھولی ہے میرے مولا۔ بس امام کہتے ہیں ام البنین یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے مزاج سے واقف ہوں، اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ آواز دی حسین۔ جب آقا آئے ہیں تو اس باوفا نے آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ننھے ہاتھوں کو بڑھا دی۔
مطلب یہ کہ آقا آنکھیں کھلتی رہیں گی، پہلے بازوؤں کا نظر آنا تو قبول کیجئے۔ بس عزادارو 2 منٹ، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ام البنین سارے گھر کے افراد آ چکے ہیں، عجیب منظر ہے۔ ام البنین رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ تم ایک بیٹے کے لیے دعا کرو گی یا علی، بہادر بیٹے کے لیے۔ دیکھو جب اس دنیا میں آئے تو اس کا نام عباس رکھنا، عباس۔ بس سب قریب تھے، زینب کونے میں کھڑی تھی، جیسے ہی کانوں میں آواز گئی عباس، بس بیوی دوڑتی ہوئی آئی۔ کہا عجیب منظر ہے، فرمایا بابا کیا اس بچے کا نام عباس ہے؟ کہا ہاں بیٹی عباس ہے۔ کہا بابا میری گود میں دے دیجئے۔ گود میں زینب نے لے کر کان میں کچھ کہا، بس مولا نے فرمایا زینب کان میں کیا تم نے کہا؟ کہا بابا اماں کی ایک وصیت تھی جو میں نے پہنچا دی۔ کہا ماں کی کیا وصیت تھی تمہاری؟ کہا اماں نے مجھے بلا کے کہا تھا زینب یاد رکھنا تمہارے گھر ایک بچہ بہادر آئے گا، اس کا نام عباس ہوگا، اس سے کہنا زینب کہنا عباس تجھے اماں نے سلام کہا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ مجلس، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے، آنکھوں پہ رحمتیں نازل کرے، آنسوؤں پہ رحمتیں نازل کرے۔ آپ جانتے ہیں عزادارو، بس وہ وقت آیا کہ ام البنین کا لال کربلا آ گیا، اس با وفا ماں کا با وفا بیٹا۔ آپ جانتے ہیں ادھر سب شہید ہو چکے، عباس نے اجازت چاہیے، حسین خاموش۔ عباس بس اتنا کہا عباس تم لشکر کا علمدار ہو۔ بس عباس نے ایک فقرہ کہا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ علمدار تو لشکر سے ہوتا ہے نا آقا، اب وہ تو حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین خاموش، اتنے میں آواز آئی الاتاش الاتاش الاتاش۔ بس عباس نے کہا آقا اب سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ بس امام نے کہا اچھا بات جانا ہی چاہتے ہو تو یہ مشک لو۔ آواز دی سکینہ، سکینہ کی مشک کا، اس میں پانی بھر لو۔ اگر حسین کہتے پانی لے آؤ تو خیمے تک پانی آتا، اس لیے کہ حکم امام تھا۔ حسین نے پانی نہیں کہا، مشک بھر لو۔ ارے امام وقت کہے اور عباس اس وعدے کو وفا نہ کرے، اگر نہ کرے تو با وفا کیسے؟ مشک میں پانی بھر لو۔ ارے سردار لشکر ہیں، سردار لشکر۔ اسی لیے یاد رکھیے جو چیزیں نظر دی جاتی ہیں معصومین کی بارگاہ میں اسے نیاز کہتے ہیں، نیاز کہتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ بادشاہوں کے یہاں جائیں گے تو آپ جا کے کہیں گے کہ میں آپ کا نیاز چاہتا ہوں۔ ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب سردار لشکر کی بارگاہ میں جائیں گے، کمانڈر ان چیف کے یہاں جائیں گے تو آپ کہیں گے میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اسی لیے ان کے نظر کو نیاز کہتے ہیں، ان کے نظر کو حاضری کہتے ہیں۔ بس مجلس اب یہاں تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی۔ صاحبان علم تشریف فرما ہیں، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ عباس کو مشق دی، عباس چلے۔ ارے علی کا لال آ رہا ہے، تمنا علی سب کو پتا ہے کہ ایک بہادر بیٹے کو جو مانگا تھا وہ یہی ہے۔ عباس باوفا یہی ہے، لشکر دور چلا گیا، عباس نہر میں اترے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ وفا کا ذکر جہاں میں کہاں نہیں ہوتا، خدا کے قسم وفا کا ذکر بغیر عباس باوفا کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں کیا عرض کروں، عباس نے مشکیدے کے تسمے کو کھولا، اب جیسے ہی پانی بھرنا شروع کیا، عباس نے محسوس کیا کہ مشک میں پانی بھرتے بھرتے عباس کی انگلیاں پانی سے تر ہو گئی۔ اب جیسے ہی محسوس کیا پانی کی خنکی کو، بس عباس نے یہ سوچا کہ یہ تو وفا کے خلاف ہے، میرا آقا پیاسا رہے اور میری انگلیاں پانی سے بھیگ جائے۔
बस अब्बास ने भीगी हुई उंगलियां को देखा और आसमान के रुख करके कहा, बारे लहा, ये वफा के खिलाफ है कि आका हुसैन के बच्चे प्यासे हो, मेरा आका प्यासा हो और मेरी उंगलियां पानी से तर हो जाए। ऐसा हो मेरे मौला, मेरे आका, कि जब मेरे आका का सामना हो तो ये मेरे बाजू सलामत न रहे। आजादारों, मजलिसिया तमाम हो गई। बस इधर ज़ैनब ये कह रही हैं कि भैया मैं देख रही हूं कि अलम दाहिनी तरफ झुका। इमाम ने फरमाया, अब जरा मंजर देखे, एहसास महसूस करे, अजीब मसाइब है। बच्चे बैठे हुए हैं, बीवियां बैठी हुई, इस मंजर को देख रही हैं। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अब देख रही हूं कि बाईं तरफ अलम झुका। कहा, ज़ैनब मैं भी देख रहा हूं। बस उसके बाद ज़ैनब ने कहा, भैया अब अलम नजर नहीं आ रहा। बस हुसैन ने जवाब अब क्या दिया, ज़ैनब मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। ए आज़ादारों, अब एक भाई के लाश में कैसे पहुंचा मैं क्या बयान करूं, मगर बस अजीब मंजर है। हुसैन जब पहुंचे हैं तो बस एक जुमला का अब्बास कुछ कहना चाहते हो? जनाब अबुल फजल अब्बास ने कहा, सईद सज्जाद से कहिएगा कि जब मदीने जाएंगे तो अम्मा को मेरा सलाम कहते हैं और कह देंगे कि मैंने आपके दूध की तासीम भी की। और ए आका एक गुजारिश है। का अब्बास क्या? का आका भाई, अजीब जुमला है। अज़ादारों, बाजुओं की कुव्वत होता है भाई, जिंदगी का सुकून होता है भाई। अरे अल्लाह भाइयों को सलामत रखे। इमाम ने जो जुमला कहा, अब्बास अब मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आका क्या? कहा, अब्बास तुमने जिंदगी भर मुझे आका कहा। ए अब्बास, हुसैन का हुक्म है तुम्हें एक बार भैया कह दो। अज़ादारों, जरा आप देखा क्या हुसैन के दिल में सबसे बड़ी अगर कोई तमन्ना थी तो यही थी कि अब्बास मुझे भाई कहे। बस अब्बास ने भाई तो कहा, लेकिन मदीने का रुख करके कहा, अम्मा आपने कहा था ना कि कभी हुसैन को भाई, लेकिन इमाम वक्त का हुक्म है। अब जैसे ही भाई कहा, खामोश हुए, हुसैन अलम को लेकर पहुंचे। अब जो बच्चों ने देखा कि अब्बास नहीं आए, अरे हुसैन अलम को लेकर आ रहे, हुसैन ने अलम दिया ज़ैनब के हाथ में, कहा, ज़ैनब इसके पंजे को उतार दो, इसके बटके को खोल दो। अरे अब मेरा अलमदार नहीं रहा, मुझे अलम की जरूरत नहीं है, मेरा अब्बास मारा गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारिलहा इस मुख्तसर सी अदा को कबूल फरमा ले। बारिलहा फर्श अदा पे जो बीमार बैठे हैं मालिक, उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। परवरदिगार, जो मकरूज हैं, कर्ज को अदा नहीं कर सकते, मालिक उन्हें बारे कर्ज से निजात अता फरमा दे। परवरदिगार, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। मालिक, दुश्मनान इस्लाम की ये कोशिश है कि हम मुसलमान आपस में लड़ते रहें। मालिक, हम मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तफाक, उख़्वत, मोहब्बत की दौलत तक़सीम फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर नवाब सैयद रज़ा हसन ख़ान और सल्तनत मंदिर के जो भी मरहूमीन हैं उन्हें, और खुसूसन साहिब खान ने बताया कि अब्दुल कलाम मरहूम के लिए भी एक सूरह फातिहा।